نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن حکیم فرقان حمید کی بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس قدر علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں جو تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخل کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا۔ کسی کے پاس بہت مال ہو، پھر اس سے کہا جائے کہ یہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، اپنا مال خرچ نہیں کرتا۔ اگر کسی کے پاس نہ ہو، بہت غریب ہو، وہ راہ خدا میں نہیں دے پاتا تو اس کو کوئی بخیل نہیں کہے گا۔ جس کے پاس مال ہے ہی نہیں اس کو کوئی بخیل نہیں کہے گا۔ جس کے پاس بہت مال ہے وہ خرچ نہ کرے اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں وہ بتاتے بھی ہیں سب کو۔ علم غیب سے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، خود سے نہیں ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اور جب سے عطا کیے ہیں علوم غیبیہ، جب سے حضور کو معلوم ہے، اور جتنا عطا کیا ہے اتنا معلوم ہے۔ ذاتی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دیگر انبیاء کرام کا، اولیاء کرام کا علم یہ عطائی علم ہے، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو جب کوئی یہ مان لے کہ یہ اللہ کی عطا سے علوم غیب جانتے ہیں تو اس میں کوئی شرک کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ محبوب ہم نے آپ کو اتنا علم دیا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا۔ ماں یہ وہ لفظ ہے کہ جو عموم پہ دلالت کرتا ہے، یعنی سارے علوم عطا فرما دیا۔ ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی قیامت جب قائم ہوگی اور جب سے تخلیق انسانی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور قیامت کے قائم ہونے تک کے سارے علوم بتا دیے۔ یہ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اب اس کو ہم اگر احادیث کریمہ کی روشنی میں دیکھیں تو بخاری شریف کے حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، فجر کی نماز پڑھا کر آپ نے وعظ شروع کیا اور آپ نے علوم غیبیہ بتانا شروع کیے کہ انسان کی تخلیق کب سے ہوئی، اور پھر یہ بتاتے بتاتے ظہر کی نماز ہو گئی، پھر عصر تک کے بتائے، یہاں تک کہ عشاء تک کے قیامت تک کے احوال بتا دیے کہ قیامت تک کیا ہوگا۔ یہ سارے علم غیب ہیں۔ ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبروں کو دیکھا اور ان پر 2 تر شاخیں رکھ دیں اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب قبر ہو رہا تھا، اور وجہ کیا تھی کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا مسلمانوں کی چغل خوری کرتا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ علم غیب نہیں ہے کیا؟ زمین پہ کھڑے ہو کے زمین کے اندر کا بتا دینا،
اب کچھ احمقوں نے، کچھ کم علم لوگوں نے، جہلا نے یہ لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ. اور بعض تو اتنے جری اور بے باک اور اتنے جو ہے بد زبان کہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں علم تو ایسا کہ جیسا ہر بچوں کو حاصل تھا، پاگلوں کو حاصل تھا، جانوروں کو حاصل تھا، نعوذ باللہ. حضور کے علم کو اس طرح تشبیہ دی گئی، تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے. حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، حضور تو جو ہے زمین کے اندر کا بتا رہے ہیں. بخاری شریف پڑھتے ہیں، یہ حدیث نظر میں نہیں آتی. دیوار کے پیچھے بتانا تو یہ تو عام آدمی بھی بتا دیتا، کسی کو تھوڑا سا بھی علم ہو نا، کوئی ہلکا سا جادو بھی جانتا ہو، تھوڑی بہت علم جانتا ہو، وہ بھی بتا دے گا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. لیکن زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ علوم غیبیہ میں سے. ایک اور حدیث پاک سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آپ سفر پر تھے اور بیت المقدس کی طرف رواں تھے براق پر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب بتائیے براق کی رفتار کتنی تیز تھی، برق سے بنا تھا، بجلی سے بنا تھا، اور برق کی جو ہے اضافت ماضی اس میں تفضیلی معنی، بہت زیادہ رفتار. براق اس کا ایک قدم ایسا تھا کہ حد نگاہ تک کے، انسان کی حد نگاہ کہاں تک ہے، ہم زمین پہ کھڑے ہو کے اپنی نگاہ اٹھائیں آسمان میں پہنچ جاتی ہے. یہ براق کا ایک قدم تھا، اور اتنی اسپیڈ میں براق جا رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلم شریف کی صحیح حدیث. ایک اور آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، بڑی دلچسپ حدیث ہے، اور جب بھی میں سناتا ہوں یا سنتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال زکوٰۃ آیا تھا، فطرے کا جو اناج آیا تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے تعین کیا کہ رات میں آپ ڈیوٹی دیں، کوئی چوری کر کے نہ لے جائے. پہلے فطرہ نوٹوں میں روپوں میں نہیں دیتے تھے، اناج کی شکل میں دیتے تھے، تو اناج گندم سب جمع ہو جاتا تھا، وہ فقراء میں بانٹ دیا جاتا تھا. اب بہت سارا گندم جمع ہے، اناج جمع ہے. حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعین کر دیا کہ بیٹھے رہو اور وہاں ان کی حفاظت کرو. رات ہوئی، ایک شخص آیا اور اس نے گندم بھرنا شروع کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس سے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں، بچے بھوکے ہیں، عیالدار ہوں. وہ رونا پیٹنا شروع کیا، اس نے اپنی عیالداری سنائی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا اس کو. جب صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتانے سے پہلے آپ سوال فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کا قیدی کیا ہوا، تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا. اب بتائیے وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ قیدی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور اس نے بڑی عیالداری اور بڑی جو ہے محتاجی کی اس نے شکایت کی، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. اب جب حضور سوال کر رہے ہیں رات کا قیدی کیا ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے کیا بات کی، کیا گفتگو کی. پھر حضور نے آنے والے دن کی اطلاع دی. یہ آپ نے خبر دی گزشتہ جو گزر چکی تھی اس کی خبر دی تھی کہ رات کا قیدی کیا ہوا، یعنی تم نے کوئی قیدی پکڑا تھا، کوئی چوری کرنے آیا تھا، رات کا قیدی کیا ہوا. اب آنے والے دن کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا، وہ پھر آئے گا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں. پہلے دن تو اتنا زیادہ نہیں پتا تھا کہ کوئی آئے گا، لیکن اب تو یقین ہے کہ حضور نے فرمایا ہے تو وہ آئے گا ضرور. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں پر صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا. یہ نہیں کہ پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، حضور نے فرما تو دیا ہے دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں. وہ بالکل الرٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ لازمی آئے گا. وہ پھر آیا، پھر وہ بھرنے لگا اناج، انہوں نے پھر پکڑ لیا.
پھر اس نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں، بڑا مفلس ہوں، بچے بھوکے ہیں، یہ کر کے اس نے پھر اپنا رونا پیٹنا شروع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ترس آیا، پھر چھوڑ دیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے کچھ بتانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا؟ اب پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اس نے پھر عیالداری کی، بڑی شکایت کی، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ اب تیسری رات ہو گئی، اب بیٹھا میں کہ اب کی تو نہیں چھوڑوں گا، میں سے 2 راتوں سے مجھے چکما دے کے جا رہا ہے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹھ گئے انتظار میں، وہ پھر آیا، گندم بھرنے لگا، پکڑ لیا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے حضور کی بارگاہ میں لازمی پیش کروں گا۔ 3 راتیں ہو گئی، تو ہر دفعہ جو ہے یہی کہتا ہے کہ اب نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو آپ، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں گا کہ اگر وہ عمل آپ رات کو سوتے وقت کر لو تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں بھی نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا کیا عمل ہے؟ وہ عمل بتاتا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں صبح حاضری ہوئی، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات کا قیدی کیا ہوا؟ پھر عرض کی حضور اس نے ایک عمل بتایا کہ آیت الکرسی اگر پڑھ لو تو شیطان قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی۔ اب یہ ساری علم غیب کی باتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ سب کچھ علم غیب کی باتیں کہ پتہ ہے کہ کون ہے، کیا بتا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے تو پکا جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچ بولی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم۔ جب صحابہ اکرام اس طرح حضور کوئی سوال فرماتے ہیں نہیں معلوم ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا علم غیب پر یقین تھا کہ حضور جو ہے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب شیطان تھا، ابلیس تھا، وہ ہے تو پکا جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو شیطان نے خود ہی بتا دیا کہ میں اس کے قریب نہیں آتا ہوں جو آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بہترین دلیل ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان صاحب، جن کا لقب تھا مفتی اعظم ہند، لاکھوں مرید ان کے، ان کا ایک بدعقیدہ شخص سے مناظرہ ہو گیا۔ مناظرے کی تاریخ طے ہو گئی، موضوع کا تعین ہو گیا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ مناظرہ تھا علم غیب پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبی عطا کیے ہیں یا نہیں۔ اب ظاہر بد مذہب جو تھا اس کا تو عقیدہ یہی تھا کہ حضور کو علم غیب حاصل نہیں ہے، اور مفتی اعظم ہند اس بات پر مناظرہ کر رہے تھے کہ میں ثابت کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ حاصل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے۔ اب مناظرہ شروع ہوتا ہے تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے کہتے ہیں کہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں میں۔ اس نے کہا کریں، بہت بڑا عالم اپنے بد مذہبوں کا۔ اس نے کہا کہ کریں۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ یہ بتاؤ، ایک شخص دوسروں کو جو ہے ادھار لے کے کھا جاتا ہے اور دیتا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بہت غلط بات ہے، یہ تو ادھار جس سے لیا دینا چاہیے۔ اچھا، دوسرا سوال، کسی کی ماں بوڑھی ہے، وہ ماں پہ جو ہے بڑا ظلم کرتا ہے، بڑی بدتمیزی کرتا ہے، ماں کے ساتھ دھتکارتا ہے، ان کو کبھی کبھی مار بھی دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب وہ کہنے لگا کہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اب دوسرا سوال تھا، وہ تھوڑا سا چونکا۔ پھر حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے اپنے بھائی بہنوں سے تعلقات ہی بہت خراب ہیں،
تو وہ جو ہے اور چونکا، کہنے لگا کہ حضور معاف کر دیجئے، آپ کے پیر پکڑ لوں میں، یہ ساری باتیں تو میرے اندر ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہ شان غلاموں کی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا؟ یہ شان ان کے خدمت گاروں کی ہے کہ سامنے والے کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ تیرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں۔ تو حضور کے علم غیب پہ اعتراض کرنے آیا، اپنی ذات کو تو دیکھ لے کہ تیرے اندر کتنے زیادہ نقص اور برائیاں بھری ہوئی ہیں۔ اس نے اپنے اندر کی باتیں جو کسی کو نہیں معلوم تھی، باہر کوئی نہیں جانتا تھا، جب اس نے سنی تو وہیں قدموں میں گر گیا، حضور معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ حاصل ہیں، کیونکہ ان کے غلاموں کو جب اتنے حاصل ہیں تو حضور کی کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا فرمائے اور ما کانا وما یکون کا علم دیا، کب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت تک کے حالات سب بتا دیے۔ اس پہ لوگ جو ہے پھر بھی اعتراض کریں۔ اب ایک اعتراض، بہت سارے اعتراض ہیں، اب ٹائم اتنا نہیں، صرف ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر پہ تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قافلہ رواں دواں تھا، اسی اثنا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کہیں گر جاتا ہے، یعنی پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں رکتے ہیں اور وہیں پر ہار گر جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روک دیتے ہیں۔ تو پھر ہار کو ڈھونڈا جاتا ہے، بہت ڈھونڈا جاتا ہے، نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد ہار جو ہے جب قافلہ دوبارہ چلنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو آپ کے اونٹ کے نیچے سے ملتا ہے۔ اب بدعقیدہ لوگ جو حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کو تو اپنے سامنے بیٹھا ہوا اونٹ کا نہیں پتہ کہ اس کے نیچے ہار ہے، اگر علم غیب ہوتا تو بتا دیتے۔ تو یہ اعتراض تو کر دیتے ہیں، لیکن وہاں نہ بتانے کی کیا وجہ تھی اس پہ بات نہیں کرتے کہ نہ بتانے کی وجہ کیا تھی۔ وہاں پہ یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا اور جگہ ایسی تھی کہ پانی بھی نہیں تھا وہاں، اب ہار تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی اور پوری روئے زمین کو، اس کی مٹی کو تیمم کے لیے جائز قرار دے دیا۔ پہلے کی امتوں میں یہ نہیں تھا کہ مٹی سے تیمم کر کے پاک ہو جائیں، تو اس موقع پر تیمم کی اجازت دے دی اور مٹی سے جو ہے اپنے آپ کو پاک کر لیں، طہارت کر لیں جب پانی نہ ملے تو، یا کوئی عذر و بیماری ہے یا کوئی خوف ہے، مختلف صورتیں، تو اس صورت میں بندہ پاک ہو جائے گا، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت تھی کہ ان کے ہار کی وجہ سے وہاں قافلہ رکا، اور حضور اگر اسی وقت بتا دیتے کہ ہار جو ہے اونٹ کے نیچے ہے تو پھر یہ اتنی بڑی فضیلت جو پوری امت کو ملنی تھی، اتنی بڑی آسانی تیمم کی، وہ نہیں ملتی۔ پھر ظاہر قافلہ روانہ ہو جاتا، پانی مل جاتا، تیمم کی آیت نازل نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا، آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ قرآن نازل ہونے والا ہے اور امت کو ایک آسانی ملنے والی ہے۔ اس وقت وہاں پر صحابہ اکرام جو موجود تھے، انہوں نے بے ساختہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو یہ الفاظ کہے کہ اے آل ابو بکر، تمہاری وجہ سے ہمیں یہ پہلی آسانی یا پہلی فضیلت نہیں ملی، اس سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے بہت کچھ ہمیں ملا ہے۔ اے آل ابو بکر، ابو بکر کی آل، آپ کی وجہ سے ہم پر بہت رحمتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کو نہ بتانے کی وجہ تھی، اور ان کی برکت سے اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی، ورنہ حضور چاہتے تو اسی وقت بتا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے احوال بتا رہے ہیں تو یہ ہار کیا ہے، زمین کے اندر کی خبر دے رہے ہیں کہ زمین کے اندر جو ہے 2 مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے اعمال بھی بتا رہے ہیں۔ اب بتائیے زمین کے اندر کے مردوں کے عذاب، پھر ان کے اعمال۔ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا نہیں پتہ، سب کے عمل سب کے ساتھ ہیں،
لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ اپنے ایک ایک امتی کے اعمال سے بھی واقف ہے، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے عمل. تو اتنی بڑی جب خبر دے سکتے ہیں تو ہار کی کیا بات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور عقیدت عطا فرمائے.